بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم بیان کر رہے تھے کہ نظر بد جو ہے ایک حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کر رہا ہے۔ لوگوں کی یہ جو فطرتیں ہیں، طبیعتیں ہیں، جو ایک ذہن میں موجود سوچ ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قریب ہے کہ وہ لوگ آپ کو اپنی نظروں سے جو ہے ڈگمگا دیں۔ گویا کہ یہی آیت بھی ہے جس میں جو ہے لوگوں کی نظر بد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، یعنی ایک حقیقت ہے، نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ جو قبرستان میں لوگوں کی جو کثیر تعداد ہے، اکثر لوگ جو ہے یہ تو نظر بد کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ گویا کہ لوگوں کی نظر لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے موت کی آغوش میں چلے گئے، ورنہ اگر یہ نظر نہ لگتی تو زیادہ عرصہ زندہ بھی رہ سکتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اس امت میں اموات تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کشف الاستار عن زوائد البزار، کتاب الطب، باب ما جاء فی العین۔ اس کے علاوہ جو ہے علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار نے باقاعدگی سے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جو نظر لگانے میں جو ہے مشہور ہوا کرتے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نظر لگائیں گے نظر بد، جس سے جو ہے آپ کو نقصان جو ہے ہوگا۔ تو یہی مقصد ہے تاکہ وہ نظر لگا کر رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے، دعوت تبلیغ کے کام سے جو ہے روکیں یا انہیں جو ہے نقصان پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محفوظ فرمایا، اور قرآن کریم میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا، وہی جس کا پہلے ذکر ہم کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ جو ہے علماء نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے گفتگو فرمائی ہے نظر بد کے حوالے سے، اور بڑی تفصیل جو ہے بیان کی ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے اور کون سے جو ہے پہلو ہیں۔ علماء جو ہے اسے تفصیل کے ساتھ جو ہے ذکر، یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے آپ نے کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں، جس کی وجہ سے جسے نظر بد لگ جائے یا جس کے بارے میں وہم ہو کہ اس کی نظر بد جو ہے وہ لگتی ہے، تاکہ اس سے اپنا بچاؤ کیا جا سکے، اپنا تحفظ کیا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری جو دو صورتیں ہیں جنہیں ہم معوذتین کہتے ہیں، اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاسدین کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم دیا، جیسا کہ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے، تو گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا جو ہے سکھائی ہے۔ یہ آیت کریمہ تو معوذتین پڑھا جائے، معوذتین پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی چاروں قل پڑھیں، آیت الکرسی ہے، اور دیگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں جو ہے وہ ثابت ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی نظر بد جو ہے وہ لگی ہے تو اسے کہا جائے کہ وہ غسل کرے۔ جب وہ غسل کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نظر بد کی جو تاثیر ہے، جسے نظر لگی ہے، وہ محفوظ ہو جائے گا، اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔
اس کے علاوہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ صدقات و خیرات بھی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان بھی ہے، صدقہ تو ترد البلا، آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جب بھی آئیں گی اگر انسان جو ہے صدقات و خیرات کر رہا ہو۔ بتانا یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے نسل بعد، اور پھر اس کے بچاؤ کے بہت سارے طریقے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، بزرگوں کا عمل بھی ہے، دعائیں بھی ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی بھی ہیں۔ تو اس سے آپ رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز قرآن و حدیث میں موجود ہو، جس کی شریعت جو ہے جس کی حقیقت کو بیان کر رہی ہو، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کریں گے تو گمراہ ہوں گے، بسا اوقات آپ کے ایمان کے چلے جانے کا خوف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نقصان تو پہنچے گا، نظر تو لگے گی، چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ احکام جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، چاہے آپ کی عقل جو ہے اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، جب موجود ہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلم کا معنی یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جو ہے اپنی گردن جھکا دیں، تسلیم کریں، مانیں، عقل کی جو ہے کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہ دیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں جنات سے متعلق پورے احکام ہیں، پوری صورت اللہ نے نازل کی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے شعور میں نہیں آتی، جو آپ کی خرد میں نہیں آتی، جو آپ کو محسوس نہیں ہوتی، جو آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ کا شعور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا وجود نہیں ہے، جبکہ اس کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا۔ تو جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا تو اس کا وجود ہے۔ ویسی سائنس جو ہے جتنی بھی ترقی کر رہی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ مان رہی ہے، اس کا اعتراف کر رہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو الغرض پہلی کوشش تو یہی ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کی احتیاط کریں، ایسے لوگوں کا قرب نہ اختیار کریں جو نظر بد لگانے والے ہیں، ورنہ جو ہے پھر اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، بامر مجبوری کہیں جانا پڑتا ہے، تو پھر ان دعاؤں کا سہارا لیں، صدقات و خیرات کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کے نقصانات سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔